بسم الله الرحمن الرحيم. جی السلام علیکم وعلیکم السلام. حضرت، میں ایسے ادارے میں کام کرتا ہوں جہاں پہ ہندو بھی ہیں اور کرسچن بھی ہیں، ساتھ میں ہوتے ہیں، تو کیا ان کو سلام کرنا جائز ہے؟ ایک سوال تو یہ ہو گیا. اچھا، دوسرا یہ ہوا کہ اکثر وہ لوگ اپنے گھر سے کچھ کھانا وغیرہ لاتے ہیں، تو کیا ان کا کھانا کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ اچھا، اگر نہیں کھاؤں تو دل میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی دل آزاری نہ ہو، جو اس حوالے سے کیا بولیں گے؟ اصل میں ان کی تو دل آزاری ہوگی، مگر جس کام میں ہمارے آقا کے دل آزاری ہوں تو ہم کس کو ترجیح دیں گے؟ ایک بات باضابطہ حدیث شریف میں موجود ہے، امام عقیلی نے اس کو بیان کیا. کچھ ایک جملہ اس کا بخاری شریف میں، ایک ابن ماجہ شریف میں، وہ یہ ہے کہ بد مذہبوں کے فلا ولا تشاربہم، ان کے ساتھ پانی مت پیو، ولا تواکلہم ان کے ساتھ کھانا مت کھا، ولا تناکحہم ان سے نکاح مت کرو، ولا تصلوا معہم ان کے ساتھ نماز مت پڑھو، ولا تصلوا علیہم وہ مریں ان پر نماز مت پڑھو. اس کی ممانعت ہمارے پاس ہے. دوسری چیز آئی ہے، فزیکلی آپ دیکھ لیں کہ ہماری یہاں پاکی اور ناپاکی کے مسائل مسلمانوں میں جدا ہیں، ہندوؤں میں جدا ہیں. سب سے گوشت کو آپ لے لیجئے، ہماری یہاں گوشت جیسے مسلمان قصائی نے ذبح کیا، مسلمان ہی نے دکان پہ پہنچایا، مسلمان ہی نے دکان سے مسلمان کو فروخت کیا، یہ صحیح ہے. لیکن بیچ میں گوشت لے جانے والا نان مسلم ہے، اور مسلمان کی نظر سے ایک منٹ بھی اگر اوجھل ہو جائے گوشت، ہم کافروں پہ بھروسہ نہیں کریں گے، وہ گوشت ہم نہیں کھائیں گے. گوشت ہر طریقے سے مسلمان نے ذبح کیا، پہنچایا، گوشت فروخت کرنے والا عیسائی ہے، مسلمان کی نظر سے اوجھل ہو گیا، لہٰذا ہم گوشت جو ہے وہ نہیں کھائیں گے. ٹھیک ہے نا، جائز نہیں ہمارے، ہم حرام سمجھیں گے اس کو. یہ کیوں؟ یہ اللہ اس کے رسول نے مشکلات پیدا نہیں کی ہمارے لیے. جب گوشت یا کوئی چیز آدمی کھائے تو وہ اس کے بدن کا عضو بنتا، اور حدیث شریف میں کہ جو حرام سے بدن کا حصہ بنا وہ جہنم میں ہے. ایک بات کیا ہے؟ حرام پیٹ میں گیا. دوسری بات کیا ہے؟ اس کی دعا مقبول نہیں ہوتی. اب میں ایک مثال دوں آپ کو. تاریخ میں نے پڑھا، حجاج کتنا ظالم آدمی تھا. یہ کوفے کا گورنر بن کے گیا. کوفے کا جب گورنر بنا تو آپ جانتے ہیں کوئی گورنر یا اعلیٰ سیٹ کا آدمی آ جائے تو اس کے چاروں طرف کے مشیر آ جاتے ہیں نا، اس کو بھائی فلاں سے ہوشیار رہنا ہے آپ کو، فلاں آدمی خطرناک، فلاں آدمی. تو حجاج کو اس کے صاحبین جو تھے، مصاحبین، انہوں نے اس کو بریفنگ دی، یہاں ایک صوفیاء کی ایسی جماعت ہے، اب اس سے ہوشیار رہنا، اس سے مت چھیڑنا آپ، اس لیے کہ وہ کسی کے خلاف دعا کر دے تو یا تو وہ گورنر مر جاتا یا دوسرے دن اس کا ٹرانسفر ہو جاتا. اس نے کہا اچھا ہو. اس نے کیا کیا؟ وہ سارے صوفیوں کو بلائے، اور بلانے کے بعد ان کی دعوت کی، اور دعوت کرنے کے بعد ان کو روانہ کر دیا. اپنے مصاحبین سے کہا اب میں ان کی بد دعا سے بچ گیا، میں نے ان کے پیٹ میں حرام داخل کر دیا، اب یہ دیتے رہے میرے لیے بد دعا، اللہ قبول ہی نہیں فرمائے. ایک بات. دوسری کیا ہے؟ پاکی ناپاکی کے مسائل الگ. ہمارے یہاں یہ آپ جیسے ہم بیٹھے، اس ہاتھ کا ایک پورا بھی اگر ہم کسی پانی میں ڈال دیں، یہ پانی مستعمل ہو گیا، اس کا نہ پینا جائز ہے، نہ سالن میں ڈالنا جائز ہے، نہ کھانا جائز ہے، یہ نہیں پی سکتے ہیں. یہ پانی ایک طرح سے ناپاک ہو گیا. اب کیا اس کو پھینک دیا جائے؟ تو اس کا طریقہ ہمارے فقہا نے یہ لکھا کہ جیسے مثال اس کی دوں میں تاکہ بات ذہن میں رہ جائے. ہم نے گرم پانی کیا، پانی گرم کرنے کے بعد کسی نے یہ دیکھ لیا یہ پانی اب غسل کے لائق ہے یا نہیں. اب تو نلکوں نے بہت سے مسائل حل کر دیے کہ کتنا گرم ہے، آیا ہم اس کو، اب یہ پانی تو ناپاک ہو گیا. اب اس ناپاک پانی کو ضائع نہیں کیا جائے، اس پانی میں اوپر سے اتنا پانی ڈالا جائے کہ یہ اگر اوپر سے چھلک کر نکل جائے تو اب یہ بہتے ہوئے پانی کے حکم میں آنے سے یہ پانی پاک ہو گیا. تو عموماً یہ خواتین کو بھی مسائل معلوم ہونے چاہیے. اب یہ جو گھر سے ہندو وغیرہ ہیں، ان کے نزدیک کیا مسائل ہوں گے پاکی ناپاکی، تو بلا وجہ ہم اس میں کھا کر کے کیوں شبہ پیدا کریں، ایک دل کی نورانیت کو کیوں زائل کریں؟ اس لیے بہتر. اب دوسری بات، ان میں ایک فرقہ جو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے،
میں یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو 68 کی. میں حیدرآباد دکن کے دورے پہ تھا. تو حیدرآباد دکن میں دورے پر میں کسی رکشے کے انتظار میں تھا تو سامنے حلوائی کی دکان تھی. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک گائے پیشاب کر رہی تھی تو حلوائی نے فوراً جا کر کے بالٹی لگا دی پیشاب, اور یہ بالٹی لے کر باضابط اس طریقے سے مٹھائی پر چھڑک رہا. مٹھائی پر چھڑک رہا ہے گائے کا پیشاب, کیوں ان کے نزدیک گاؤ ماتا مقدس جانور ہے گائے. تو پوری مٹھائی پہ میں نے دیکھا وہ چھڑک رہا ہے, اور میں نے کہا یہ دیکھ اب یہ مسلمان سے مٹھائی کو کھا رہے ہوں گے, کیا حال ہوگا ان بیچارے کا. گائے کا منہ جو ہے وہ مٹھائی پہ لگا ہوا اور کھا رہے ہیں. تو چونکہ پاکی ناپاکی کے مسائل ہم میں اور ہندو اور غیر مذہب میں جو ہیں وہ مختلف ہیں, وہ اپنے لیے جو کچھ بھی کریں, مگر احوط یہ ہے, احتیاط یہ ہے, اس سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے. اور سلام کا جہاں تک تعلق ہے تو سلام ان کو نہ کیا جائے. کوئی فتنے کا خوف ہو, جیسے آپ کا باس عیسائی ہو, یہودی ہو, ہندو ہو, سلام نہ کریں تو نوکری سے نکال دے گا وغیرہ وغیرہ, تو فرشتوں کا تصور کر کے سلام کیا جائے, اس کو سلام نہیں. اور وہ اگر سلام کرے اس کا جواب دیں ہداک اللہ, اللہ آپ کو ہدایت دے. جی.